मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि तरक्कियों के रूल्स में अमेंडमेंट की गई है, और वो अमेंडमेंट ऐसी अनोखी अमेंडमेंट है कि वो है तो चोरों को नवाजने के लिए ही, लेकिन आपको उसके हक़ाइक़ बताएंगे कि वो तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली अपनी कौन चाहता है, सिर्फ ये कि रुश्वत ज़्यादा कमाई जाए। ऐसी सीट्स भी हैं यहाँ, ऊपर वाले ग्रेड में कम रुश्वत और जो है नीचे वाले ग्रेड में ज़्यादा रुश्वत। उसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे कि बाकी फ़्रॉड के किस्से आप सुनते रहते हैं आए दिन, कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जहाँ फ़्रॉड नहीं होता हो, लेकिन आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि फ़्रॉड की रकम में भी फ़्रॉड। जी, नोले पे दोहला पड़ा हुआ है। जी नाज़रीन, एक दिलचस्प किस्सा वो बताएंगे, वो वहाँ तक गालम गलोच तक मामलात कैसे पहुँच गए, फिर उसमें क्या क्या उसके पीछे जो है किन किन बड़े लोगों तक वो मामलात जाके पहुँचे, वो भी उसमें शामिल है। और बाकी सियासतदानों को अब चकमा देना है माफिया को। माफिया बड़ी तेज़ है भाई, सियासतदान उसके आगे कुछ भी नहीं टिक पाएंगे। उसमें सारा तो काबीना की गाइडलाइन पॉलिसी का लिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि सारे डिफ़ाल्टर, सारे चोर, वो किस तरह मरहलेवार एक ऐसा रोड मैप बनाया गया है कि वो सारे किस तरह वो सेट हो जाएंगे, और मेरे ख्याल में सियासतदानों से भी उनको दूर रखेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दूं, ये जो कहानी बता रहा हूं कि सियासतदानों से दूर रखने वाली, ये कहानी है महकमा खुराक फूड की, कि अभी 140 अरब रुपए की गंदम की ख़रीदारी होनी है। हमने आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि 11 डिस्ट्रिक्ट में, मीरपुर ख़ास डिवीज़न के 3 डिस्ट्रिक्ट और मेरे ख्याल में हैदराबाद डिवीज़न के उनमें से 7 डिस्ट्रिक्ट, और शहीद बेनज़ीराबाद के 1 डिस्ट्रिक्ट जो है सांगड़ में, उनमें तो उन्होंने जो है डायरेक्टर मौसूफ ने और सेक्रेटरी ने पोस्टिंग वो कर ली, किसी से पूछा तक नहीं। यहाँ तक नहीं पूछा कि भाई अगर कोई उसमें कोई डिफ़ाल्टर है तो वो बैक रेफ़र भी करें जैसे पहले होता था, नहीं सबको मोमेंट आर्डर दे दें। वो हमने आपको एक किस्सा बताया था इमरान खान का, जो गोरपट का पुफीजाद भाई है, उसका भी आज थोड़ा बहुत और भी जिक्र होगा। लेकिन अब क्या हुआ है, आज 1 मार्च है, मेरी कुछ फील्ड अफसरान से वो बातचीत हो रही थी, तो पता चला कि अब ये है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, शहीद बेनज़ीराबाद के नौशेर फ़िरोज़ और डिस्ट्रिक्ट बेनज़ीराबाद, सखर रीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट घोटकी, खैरपुर, सखर, और लाड़काना रीजन के 5 डिस्ट्रिक्ट कशमोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, कंबर, शहदादकोट, लाड़काना, और जो है हैदराबाद डिवीज़न का 1 डिस्ट्रिक्ट दादू, अब उनमें पोस्टिंग करनी है। अब सारा फड्डा, सारे घपले, सारे डिफ़ाल्टर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में है, सबसे ज़्यादा घपले इन्हीं यहीं पे होते हैं। अब वहाँ के लिए वो कि अब डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स प्रपोजल्स भेजें, अब उनके प्रोपोज़ल्स के रोशनी में वो डिफ़ाल्टर्स को नहीं लगाया जाए, उनके रोशनी में जो है गंदम ख़रीदारी मराकज़ पे लोग लगाए जाएंगे। और मिनिस्टर साहब का बड़ा हुक्म है कि नहीं, जैसे कैबिनेट ने कहा है कि डिफ़ाल्टर्स को तैनात नहीं किया जाएगा, इस मरतबा वो बिल्कुल नहीं होगा। अब पहले तो उन्होंने खुद लगा दिए डायरेक्टर मौसूफ ने, वहाँ तो किसी से नहीं पूछा। अब जब मैंने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से प्रोपोज़ल उनसे ले लें, तो मुझे बात समझ में आ गई कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स कौन से प्रोपोज़ल भेजेंगे। जब जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये माफिया के सुरगना हसन अली मक्सी, सारा ये मामा लालू ग्रुप उन्होंने लगाया है, कौन उसको जवाब देगा? जिसको चाहेगा कि हाँ उसको लगा दें, इसका प्रोपोज़ल भेज दें, इसका नहीं भेजें, वही चलेगा। और उसका एक और मरहला भी आपको बताएंगे। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी, अब क्या विशन दास और आंटी शमीम, जो सबसे ज़्यादा फ्रॉडी, जो खुद जो है गंदम कैप्चर करके 40-45 हज़ार बोरी गंदम खुद खा जाता है, वो जब बैठा है अली मक्सी के बलबूते पे DFC लाड़काना, तो वो क्या करेंगे? क्या शहबाज मेमन का नाम वो नहीं भेजेंगे जिसकी 17,000 बोरी की गंदम की शार्टेज है रहमतपुर गोदाम वाला, जिसमें से ज़्यादातर बोरी गंदम तो वो हसन अली मक्सी लेके खा गया है, उसको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। और हमने आपको एक किस्सा बताया था कि इसका जो सारा कारोबार हसन अली मक्सी का चलाता है, वो गोरपट का वो जो लोमड़ी एजाज मक्सी, अब वो बज़ाहिर तो वो लोमड़ी लगता है, लेकिन काम उसके भेड़ियों जैसे हैं। जी बिल्कुल, क्या उसको पोस्टिंग नहीं मिलेगी? जिसने 30,000 बोरी गंदम के पैसे अपने भाई और बेटे के नाम पे जमा कराए अकाउंट में, वो सारा वो डायरेक्टर के पास वो रिपोर्ट पड़ी है, क्या वो डिफ़ाल्टर नहीं है?
اور اس کے متعلق تو مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اب یہ جو آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ لبرل پالیسی والی گندم، آپ کو سارا قصہ بتایا تھا کہ کس طرح یہ 8,500 روپے میں دکھائیں گے کہ ہم نے بیچ دی، اور 10,000 میں وہی ڈیمیج ویٹ وہی وہ خرید کر وہی آئندہ سال کے لیے بھی رکھ دیں گے کہ ہم نے 10,000 نہیں خریداری کی ہے۔ اس کے متعلق مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کشمور سے ڈیمیج ویٹ منگائی گئی 2,500-3,000 روپے میں بوری، وہ آ کے میرو خان کمبر شداد کوٹ کا جو تحصیل ہے وہاں آ کے اتری، تو وہاں کہ بھائی یہ کس نے گندم منگوائی ہے، تو وہ نام آیا کہ خالد مستوئی، ایک فوڈ انسپیکٹر ہے میرے خیال میں اس کا۔ آخر میں جب وہ معاملہ آیا تو وہ اس میں بھی اعجاز مکسی انوالو، یہ اس کا طریقہ واردات رہتا ہے، جب بھی چوری کا کوئی کام کرتا ہے تو بلٹی کسی اور کے نام پہ کٹواتا ہے، تو وہ چیختا ہوا وہاں پہنچا کہ بھائی یہ گندم میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ اس نے کیوں منگوائی ہے، یہ ساری کمبر شداد کوٹ میں بانٹیں گے کہ ہاں یہ جو اب لڑکوں کی جو شارٹیج ہے، یہ ڈیمیج ویٹ یہ لے کے یہ اربوں روپے کی وہاں پہ کرپشن کریں، کیا ان کو پوسٹنگ نہیں ملے گی؟ بالکل ان سب کو پوسٹنگ ملے گی۔ اور ناظرین انہوں نے جو یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ اب وہ لڑکوں کو کہ اب نہیں، اب کیبنٹ کی پالیسی ہے کہ اب وہ ڈیفالٹرز کو نہیں لگائیں گے، اس کا ایک سبب جسے میں نے آپ کو سیاستدان بتایا کہ ہاں سیاستدانوں کا اس دوران بڑا زور ہوتا ہے۔ اب کھیرپور میں منظور وسان کو کون روکے گا؟ اب ظاہر ہے لاڑکانہ میں جو ہے نثار کھوڑو صاحب بھی چاہیں گے، جمیل سومرو صاحب بھی چاہیں گے، گزشتہ سال بھی انہوں نے ایک ڈیفالٹر کو لگوانے کی کوشش کی تھی۔ دادو میں رفیق جمالی صاحب ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ فیاض بٹ، اور ایسے ہی باقی تمام ڈسٹرکٹس میں اب جو ہے شہید بے نظیر آباد میں وہ ظاہر ہے ہاؤس سے بھی کوئی لسٹ آتی ہے، نوشیر و فیروز والے کیا کریں گے، ابرار شاہ کیا کریں گے، اور باقی جو وہاں کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ کیا کریں گے، ظاہر ہے ان کی بھی وہ دباؤ ہوتا ہے۔ ایسے ہی خورشید شاہ صاحب کا، ناصر حسین شاہ کا، ایسے ہی مہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں گھوٹکی میں، تو وہ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے لڑکے، وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ڈیفالٹر ہے، اگر ان کے کہنے پہ یہ سب جو ہے وہ لڑکے لگ جائیں گے تو پھر ان کو پیسے کون دے گا؟ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے ان کو کون دے گا؟ اب ان سے جان چھڑانی، جو بھی آئے گا نہیں یہ ڈیفالٹر ہے، اچھا جو ہوگا تو وہ تو لگ جائے گا، وہ ان کو وہ اعتراض نہیں ہے، وہ ڈیفالٹر ہیں، اس کو ہم نہیں لگا سکتے۔ اور باقی جا کے آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوگا کہ یہ سارے ڈیفالٹر کیسے لگیں گے کہ ابھی 1 مارچ ہے، 15 مارچ کے بعد یہ میری بات یاد رکھیے گا، آپ کو دوبارہ یہی ویلاگ سننا پڑے گا کہ کس طرح لگیں گے۔ ڈرامہ یہ ہوگا کہ پھر ایک وہ لسٹ جائے گی۔ ہم نے 19-20 میں یہ دیکھا تھا کہ لڑکے کم ہیں، کسی کو 8 سینٹر دے رہے ہیں، کسی کو 5، کسی کو 6، ان کے بغیر ہماری پروکرمنٹ ہو نہیں سکتی۔ ایسا سابق سیکریٹری جو تھا لائق احمد کے دور میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ کیا تھا، 43 ایسے ڈیفالٹرز چن کے ان سے پیسے لے کے ان کو جو ہے لگایا گیا تھا، اور پھر یہ تھا کہ یہ عارضی طور پہ بس گندم کی خریداری کے دوران یہ ہوں گے، اس کے بعد ان کو ہم ہٹا دیں گے۔ واہ واہ، جب انہوں نے گندم کی خریداری کی، سارا کام دکھایا، سارا فراڈ کیا، اب ان کو ہٹانا تو کون ان سے آ کے چارج لے گا؟ کون ذمہ داری لے گا کہ اس کے گندم کتنی پڑی ہے، کتنی بیچ کے کھا گیا، کتنے ہزار بوری گندم نہیں ہے، کتنی لاکھوں بوری گندم نہیں ہے؟ یہ سارا ڈرامہ یہ چلے گا، میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر وہ یہ چن کے اپنے جو ہے جتنے بھی ہیں یہ کیا مرزا انڑ کو دور رکھیں گے۔ اور اب یہ ہے کہ ہاں کچھ لوگ اگر ڈیفالٹر ہیں ان کو بیک ریفر کریں، علی مکسی کے کچھ نام میرے خیال میں بیک ریفر ہوں گے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پوفیزاد بھائی، اب وہ ڈائریکٹر کی تو خواہش ہوگی کہ ہاں وہ بھی بیک ریفر ہو تو پھر بات چیت چلے، پھر علی مکسی کہے کہ نہیں بھائی اس کو لگائیں، یہ 15 مارچ تک میں نے اس سے بات کر دی ہے، یہ کلیئر کر دے گا، تو پھر ڈائریکٹر کو بھی موقع ملے گا، وہ بھی اپنے جو ہے وہ مرزا انڑ جیسے اور باقی یہ بدر کیریو کو تو خیر وہ خود مکسی ہی چاہے گا کہ لگ جائے، تو ان کو بھی جو ہے پوسٹنگ مل جائے۔ یہ سارا ڈرامہ کر کے آخر میں یہ کریں گے۔ اور عمران خان جس کو انہوں نے کھلڑو سینٹر میں لگایا ہے سانگڑ میں، جس کی 6,800 بوری گندم نوشیر و فیروز کی شارٹیج ہے کروڑوں روپے کی، 2,500 بوری گندم اس کی نواب شاہ کی شارٹیج ہے، اس کو اس بیس پہ لگایا گیا ہے۔ مجھے اپنے ذرائع نے بتایا کہ سیکریٹری کو بھی یہ علم میں تھی کہ یہ تو ڈیفالٹر نہیں سر، یہ مارچ تک کلیئر کر دے گا۔ اور حسن علی مکسی نے اس اپنے پوفیزاد بھائی کو کہا ہے کہ ہاں یہ کل پرسوں سے آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے نئی خریداری کے، بس آپ گندم خریداری کو چھوڑیں، وہ پہلے پیسے نکال کے وہ جو آپ کے گندم کی شارٹیج ہے 15 مارچ تک وہ پوری کر کے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں۔ اور 15 مارچ تک یہ جتنے بھی ڈیفالٹر انتظار میں بیٹھے ہیں جن کے آخر میں پوسٹنگ ہوگی، یہ واٹس ایپ گروپ پہ نہیں آئے گا، یہ سب پیسے نکال کے پہلے تو ایسے اپنے آپ کو کلیئر کریں گے، پھر ان کو پوسٹنگ بھی مل جائے گی۔ اب ناظرین میں ہم آپ کو بتائیں کہ اصل بات اگر ان کی نیت گندم خریداری کی ہے تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں یہ جو ماما لالو گروپ ADFC جو WRO ہیں بیسیکلی
जो तालके सतह के कैडर के अफसर हैं, इनको इन्होंने सब को डीएफसी करके लगाया है, रेगुलर डीएफसी घर बैठे हैं। अब इनको अगर करनी है तो काबीना की पॉलिसी जो इन्होंने गाइडलाइन पॉलिसी जारी की है, पैरा 10 भी मैंने देखी है, जिसमें ये कहते हैं कि 50,000 से ज़ायद जो है गंदम की जहाँ पे ख़रीदारी हो, वो डब्ल्यूपीसी या पीआरसी या डब्ल्यूपीसी हो, वहाँ पे उनको एएफसी को, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को लगाया जाए। हाँ, ये बात इनको असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स की अब याद आ रही है, लेकिन पहले इनको याद नहीं आ रही थी। भाई असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स को क्यों? ये 30 बंदों की जो इतनी जो है आपके पास जो ग्रुप बैठा हुआ है, सारा करप्ट एडीएफसीज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, इन सबको 1 लाख से ज़्यादा भी जहाँ भी गंदम की ज़खायर हैं वहाँ पे इनको लगाएं ना, इन सबको लांडी में, 3 नंबर गोदाम में, 1 नंबर गोदाम में, 2 नंबर गोदाम में, जहाँ पे 4-4 लाख, 8-8 लाख, 12-12 लाख बोरी गंदम स्टोरेज की गुंजाइश है, वहाँ पे इनको लगाएं तो ये आपके ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि लड़के नहीं है। हाँ, और सुपरवाइज़र को तो पोस्टिंग मिलनी ही नहीं चाहिए। सुपरवाइज़र को तो आप उनके साथ जो है बस उसकी सुपरविजन में दे दें, वो उनसे काम चलाए। इंस्पेक्टर से कम किसी को गंदम खरीदारी मरकज़ पे लगना ही नहीं चाहिए। और बोलाड़ी गोदाम 14-15 लाख बोरी गंदम की वहाँ पे स्टोरेज होती है, वहाँ एडीएफसी को किसी को लगाए ना। जैसे आपको बताया कि बोलाड़ी इतना बड़ा गोदाम, लेकिन मेरे पास ये भी इतलात आ रही है कि शायद वो बहाल हो गया है। मोहम्मद अली मक्सी जो हाली रोड वाला सबसे बड़ा फ्रॉडी, जिसके इंक्वायरी के बाद मुअत्तल किया गया था, अब वो ख्वाब देख रहा है। हसन अली मक्सी की ख्वाहिश है कि वो बोलाड़ी गोदाम का इंस्पेक्टर आके इंचार्ज बने। और ऐसे ही आपको बता दें कि मजीद कीरियो सेंटर जो है 4-5 लाख बोरी गंदम की वहाँ स्टोरेज, जहाँ से वो मुअत्तल हो चुका है खास के लिए, वहाँ पे भी कोई एडीएफसी होना चाहिए इंचार्ज। लेकिन वहाँ पे भी मैं जो सुन रहा हूँ कि वो जो गोल्डन हैंड शेक लेके के इलेक्ट्रिक से फिर जो दोबारा आके फूड में भर्ती हुआ इमदाद मक्सी, उसकी नज़र है कि हाँ वो ले ले। दीदार मक्सी की भी ख्वाहिश है कि वो ले ले, लेकिन वहाँ पे मेरी जो इतला है कि एक वो नया मवाली ढूंढ के आए हैं, कोई मोहम्मद बख्श मक्सी है, वो किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं। अब मवाली बंदा वो क्या करेगा, दिन रात टुन। अब वो हसन अली मक्सी को वो हाथ चढ़ा है कि अब वो नीट एंड क्लीन भी है, अब उसके नाम पे वो गोदाम लेके और बाकी जो है काम वो खुद ही चलाएंगे। 4-5 लाख बोरी गंदम की वो कैसे छोड़ेंगे? वो हाली रोड गोदाम पे किसी एडीएफसी को लगाएं, वो 700 गोदाम हैदराबाद किसी एडीएफसी को लगाएं, वगन रोड गोदाम इतना बड़ा गोदाम लाड़का नाका किसी एडीएफसी को लगाएं, रहमतपुर गोदाम पे किसी एडीएफसी को लगाएं, वो जो 700 गोदाम है लाड़का नाका वहाँ किसी एडीएफसी को लगाएं, कंबर के गोदाम पे किसी एडीएफसी को लगाएं, साइट गोदाम सखर पे किसी एडीएफसी को लगाएं, बिन्स गोदाम नवाब शाह में एडीएफसी को लगाएं। इनको नहीं, लेकिन ये वो ऐसे नहीं करेंगे। एडीएफसी अब वो तो शहनशाह बन गए, वो डीएफसी बनकर वो सारी वो मौजे कर रहे हैं। और क्या उनमें करप्ट नहीं? हाँ, अगर ऐसे करेंगे तो फिर अली मक्सी को भी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा जूनियर एएफसी है वो, तो फिर उन्हें पे पोस्टिंग कैसे मिलेगी? वो डीएफसी कैसे तैनात होगा? और बाकी ये सारे जो डिफ़ाल्टर लगाने हैं, तो शहजाद शाहानी को कैसे लगा रहे हो? क्या वो डिफ़ाल्टर नहीं है? यानी डिस्ट्रिक्ट का जो बड़ा अफसर हो वो चोर भले बैठा हो, बाकी उनके नीचे जो काम करने वाले हैं वो चोर ना हो। ये सारी इनकी दोहरी पॉलिसी देखें। नाजरीन, आपको बार बार बताते हैं कि इनका एक नियत गंदम खरीदारी की है ही नहीं, सिर्फ चोरी करनी है। गंदम कैसे जो है निकलनी है, टाटा निकलेंगे 1-2 लाख रुपए लेके, वो सारी वो व्यापारियों से अली मक्सी की वही मौजें चलेगी। और बाकी नाजरीन आपको बताएं कि फ्रॉड की रकम में फ्रॉड, ये सुने, एक कहानी बता रहे हैं आपको डिस्ट्रिक्ट बेनज़ीराबाद की। वहाँ का एक इंचार्ज है दीदार मक्सी जी, बड़ा सियाना है तो सुपरवाइज़र। अब उसके किस्से इतने हैं। अब उसने क्या, वो 20-22 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्टर है। वो राब्ता करते हैं, बड़ी दौड़ें लगाई उसने कि कराची भी, इधर भी, कि मेरी गंदम की जो शार्टेज है वो झूठी अराइवल यहाँ दिखाई जाए। हसन अली मक्सी से, इस गोरपट से आखिर वो मामलात वो ऊपर तक गए। मामलात तय हुए। मेरे ख्याल में इन्होंने जो है, अब मक्सी है, इन्होंने मीर नादर मक्सी को भी अप्रोच की होगी और जो है मीर आमिर मक्सी को भी। अब वो भी देखेंगे अपनी बिरादरी का है, उनको क्या पता कि अब ये इनका क्या इनके काम है कि अली मक्सी को कुछ सिफारिश करें। सिफारिश हो गई। फिर मामला ये आया कि उन्होंने कराची के बजाय, मेरी जो इत्तला है, तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए मालियत की फर्जी गंदम वो खाक बेच के खा गया था। उन्होंने जाली दिखाई कि ये बोलाड़ी गोदाम पे आ गई। बोलाड़ी गोदाम पे क्या मतलब, ये वो जिस तरह ये होता है चालान के वो उस मिल पे चली गई, उस मिल पे चली गई, उस पे भाई अब 8.5 करोड़ की गंदम हमने आपको यहाँ पे जाली दिखा दी कि पहुँच गई है, 8.5 करोड़ पे दें कि 20 दिन के बाद
بعد پیسے ملیں گے. وہ ان کو چیک دے دیے 20 دن کے بعد کے. اب وہ چیک بھی باؤنس وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں, اور پھر یہ اس کا فون بھی بند, اس چھوٹے سپروائزر کا حسن علی مکسی, اس سے بات چیت نہیں کر رہا تھا. پھر اس نے جا کے گھیرا ان کو کسی طرح کہ بھائی نہیں پیسے پہنچائے, اور اس کے معاملے میں جب پیسے نہیں آ رہے تھے تو میری اطلاع ہے کہ یہ جو حسن علی مکسی بتا رہا ہوں, انہوں نے اپروچ کی. کس کو اپروچ کیا کی؟ مطلب وہ اس کے جیب میں یہ منور آ رہا ہیں جو ڈی ایف سی ہے شہید بے نظیر آباد ڈسٹرکٹ کا, کہ اب یہ پکڑ میں نہیں آ رہا, اس کی آپ جو یہ گندم جو انہوں نے یہاں ارائیول دکھائی ہے وہ نہ دکھائیں, یہ ڈی آر میں چینج کر لیں. جب ڈی آر میں چینج کرنے کی بات آئی تو وہ تو ہکا بکا رہ گیا آ رہے ہیں کہ بھائی میں دکھا چکا ہوں سب کچھ کہ اس کی گندم جا چکی, ڈی آر چینج. تو پھر وہ ان کے ذہن میں ظاہر ہے وہ بھی آیا ہوگا شہداد کوٹ کا شیدہ ٹلی دلشاد سمرو جو جام چوروں میں بیٹھا ہے, یہی بے نظیر آباد میں اس نے بھی ڈی آر چینج کی تھی. آج کل وہ بھی اینٹی کرپشن کے چکر لگا رہا ہے, 20-20 لاکھ روپے رشوت دینے کے لیے تیار ہے کہ میرا نام اس انکوائری میں سے صرف نکلوایا جائے. 20 لاکھ روپے صرف کہ میرا نام نکل جائے, کیونکہ اس نے فراڈ تو کیا ہے, ڈی آر چینج کی ہے. تو وہ کیس وہ نواب شاہ کا, تو میرے خیال میں وہ منور آ رہے ہیں کو وہ بھی ذہن میں ہوگا کہ میں ڈی آر کیسے چینج کیوں. اس نے معذرت کر لی, یہاں تک کہہ دیا کہ کسی اور کو لگا دیں, یہ کام نہیں کروں گا. اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈی آر چینج کرا رہا تھا, مجھے اس میں بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ ملی بھگت تھی اس کی مکسی کے ساتھ, کیونکہ دونوں مکسی ہیں, کہ ڈی آر چینج کرے تو پھر وہ کورٹ میں چلا جائے تو اس کو تو وہ مفتی مل جائے. خیر وہ معاملہ نہیں ہوا, پھر ان کا ان سے رابطہ ہوا, پھر اس پہ گالم گلوچ انہوں نے کی جی کہ یہ کون سی بات ہے. ایک تو فراڈ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کیا, اور اس میں آپ دوسرا فراڈ یہ کہ اس کا پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں. پھر وہ یہ کریں گے, وہ کریں گے میرے ادھر پھنسے ہوئے ہیں, اس کے میرے خیال میں 2-3 کروڑ پہ وہ فہیم تیلی ہے وہاں کا بیوپاری, ان کے پاس بھی ہیں. تو یہ معاملات یہاں تک ایسے ہی جو ہے وہ گھومتے رہے. اور اس کے 9 کروڑ روپے کی ایک اور فراڈ ہے, وہ بھی وہاں پہ. اب دیکھیں کہ اس کو بھی پوسٹنگ ملتی ہے علی مکسی کو, اگر وہ زیادہ تر اس سے کلیئر ہو جائے گا تو شاید اس کی بھی پوسٹنگ مل جائے, پوسٹنگ ہو جائے. اور اسی دوران انہوں نے دوبارہ پھر حسن علی مکسی نے وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں میر عامر مکسی سے جو رابطہ کیا, یا میر نادر مکسی کے سے کہ یہ آپ لوگوں نے کہا تھا یہ تو فراڈ, یہ فراڈ کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ فراڈ ہے یا نہیں. وہ تو اس نے تو فراڈ کیا, مکسی نے. اس نے کیا کہ اس کے فراڈ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جعلی ارائیول کیسے وہ دکھاتے ہیں. اب اس پہ جو ہے کسی کی نظر نہیں جا رہی. یہ حسن علی مکسی فراڈی نہیں ہے, لیکن کیا ہے وہ تو ڈیفیکٹیو منسٹر ہے. اب اس میں کوئی ہاتھ تھوڑی ڈالے گا, یہ ان کو ڈیفالٹر نظر نہیں آئے گا. اور ناظرین آپ کو باقی آخر میں بتا دیں کہ کچھ رولز میں امینڈمنٹ, اب یہ کئی دنوں سے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں چل رہا تھا کہ رولز میں امینڈمنٹ کریں, کس کو نوازیں, کس کو کیا کریں, کس کا کوٹا بڑھائے. وہ ہو گئی. وہ یہ آپ نوٹیفیکیشن دیکھیں میرے پاس, یہ SNGD سے وہ جو ویٹیجز کا ہو گیا, وہ لا ڈپارٹمنٹ سے وہ آ گیا ہے. اس میں انہوں نے میرے خیال میں وہ ڈپٹی ڈائریکٹرز کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, جو ان کا پہلے کوٹا تھا وہ 1/3, وہ شاید وہ اب 35 ہو گیا ہے. جو کیڈر پوسٹ والے ہیں XPCS اور سیکریٹریٹ سروسز کے, اور وہ 65% جو ہے وہ بائی پروموشن, وہ 7 سیٹوں میں سے 5 ان کی, 2 ان کی, وہ ریشو تو وہ کا وہی رہے گا. اور باقی اس میں جو ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اب جو اسسٹنٹ اکاؤنٹ افسر بھرتی ہوگا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ 2 سال کا جو اس کا پروویژن کا پیریڈ ہے اس دوران جو ہے SAS کا امتحان اس کو دینا پڑے گا. یعنی سب آرڈیننٹ اکاؤنٹ آفیسر کا وہ پبلک سروس کمیشن لیتی ہے, وہ فنانس والے بھی دیتے ہیں, وہ لوکل آڈٹ فنڈ میں بھی ہوتا ہے, وہ جیل میں بھی لاگو ہے اس کے وہاں کے اکاؤنٹ افسران کے لیے. لیکن وہ جیل والے وہ نہیں دیتے, ایسے دیتے. لیکن اب وہ انہوں نے وہ کر دیا کہ نہیں یہ لازمی ہے, کہ بغیر وہ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو گئے 2 سال کے اندر وہ دینا پڑے گا. یہ اچھی بات ہے, یہ اہلیت سب کو ثابت کرنی چاہیے. باقی اس میں جو ایک بڑا فراڈ وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ امینڈمنٹ کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اسسٹنٹ جو کلرک ہیں ان کا 10% کوٹا وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے طور پہ رکھا گیا ہے. وہ بھی 16 گریڈ, وہ بھی 16 گریڈ. اب یہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی پوسٹیں ہیں ان میں سے 50% وہ جو AFC ہیں, اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر, وہ پروموٹ ہوتے تھے. 50% وہ کمیشن کے تھرو ہوتی تھی. اب وہ جو AFCs والی 50% والی کوٹا تھی اس کو 40% کر کے 10% اسسٹنٹ کو کر دیا ہے. اب اسسٹنٹ بھی 16 گریڈ میں, اور ایڈیشنل DFC وہ 15.5 گریڈ میں. اگر اسسٹنٹ کو پروموٹ کرنا ہی ہے تو پھر بھائی اس کو جو ہے وہ ظاہر وہ پروموٹ ہوتا ہے اسسٹنٹ. ویسے بھی تو وہ سپریڈنٹ 17 گریڈ کی, 17 گریڈ کے بجائے یہاں کیوں رکھا گیا ہے کہ 16.5 گریڈ میں. یہ اگر 16 گریڈ تو بظاہر وہ لکھا جاتا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو, وہ 15.5 گریڈ کا ہے جی, کیونکہ وہ جب اس کا اگلا پروموشن ہوتا ہے تو وہ بھی 16 گریڈ میں ریگولر DFC ہوتا ہے.
صرف وہ انکریمنٹ کا ایک جو ہے مسئلہ ہے. تو یہ جو 16 گریڈ میں ریگولر بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کو ایسی کیا پڑی کہ 15.5 گریڈ کی عملی طور پہ جو نشستیں ہیں اس پہ آ جائیں, کیوں کہ وہاں پہ پھر ان کو وہ ڈی ایف سی بننے کا موقع ملے گا, زیادہ کمائی ہو. وہ ابھی بھی ایک بیٹھا ہوا ہے نا یہ الطاف مکسی گورپٹ ایس ایس، ان کو ابھی بھی انہوں نے ڈی ایف سی ایسٹ لگایا ہے کراچی میں. تو اب وہ ان کی تو پھر وہ موجیں ہو جائیں گی, پھر تو وہ ریگولر وہ اس پہ آ جائیں گے. اب تو یہ سیکریٹری کے بلبوتے پہ اور حسن علی مکسی کے بلبوتے پہ وہ ڈی ایف سی لگا ہوا ہے, پھر تو وہ اس کی لسٹ میں وہ خود آ جائیں گے حسن علی مکسی کی لسٹ میں. یعنی یہ پروموشن نہیں ہے, یہ تنزلی ہے. اگر کوئی ریگولر 16 گریڈ سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بننا چاہے, لیکن وہاں کیا ہے کہ وہاں سارا مال کا کام معاملہ ہے, وہاں کمائی زیادہ ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس باگڑ بلے نے یہ بھی کوشش کی کہ 10% کوٹا نہیں 20% کوٹا رکھا جائے. اب بھائی پھر اے ایف سی کہاں جائیں گے بیچارے, ان کا پہلے ہی آپ نے کوٹا کم کر دیا 20%, کیونکہ یہ 5ویں نمبر پہ ہیں سینارٹی میں, اور 5ویں نمبر پہ تو ظاہر ہے پھر وہ 15 پوسٹیں ہیں, ان میں سے 15 پوسٹوں میں پھر ان کا جو ہے 10%, تو وہ ایک دو سیٹ ہی وہ بنتی ہے. یہ 5ویں نمبر پہ سینارٹی میں وہ آئیں گے, آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اے ڈی ایف سی کے بجائے 16 گریڈ سے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی کوٹا میں لیا جائے, لیکن ظاہر ہے اس میں بھی ٹائم لگے گا. اس میں اس سے سینئر اور بھی بیٹھے ہیں. اس فراڈ کو بھی انہوں نے قانونی وہ شکل دے دی ہے کہ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے. تو یہ تھی آج کی رپورٹ, ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ.